اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعامها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم ان اللہ سمیع علیم۔ کچھ دن پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں نے اور جو شک میں پڑے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو بدر میں آئے ہیں یہ صرف اور صرف دھوکہ کھا کے آئے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کافروں کی روح نکالی جاتی ہے تو پہلے فرشتے ان کے منہ پر مارتے ہیں، پھر ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، جس کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس نے اپنی وجہ سے کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمائی کہ فرعون اور اس سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ غرق ہوئے ہیں یا ان پر عذاب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق اور مالک ہے، پھر خود اپنی ہی مخلوق کو پیدا کر کے اسی کو تکلیف دینا یہ رب کا شیوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ذات کو روا ہی نہیں ہے کہ یہ بات کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیں اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعامها علی قوم، فرمایا کہ ہم نے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیوں کیا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نعمت کو تبدیل نہیں فرماتا۔ انعامها علی قوم، جب وہ کسی قوم کو نعمت عطا فرما دیتا ہے تو پھر نعمت عطا فرمانے کے بعد اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے۔ یہ رب کی سنت مبارکہ ہے کہ رب جو چیز پھر عطا فرما دیتا ہے تو پھر عطا فرما ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ چیز دے کر واپس کبھی نہیں لیتا۔ ہاں حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو نہ بدل لیں رب اس نعمت کو نہیں بدلتا۔ ہاں لوگ بدل جائیں تو بدل جائیں، ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے، تبدیل ہو جائے، لیکن وہ بھی تب ممکن ہے جب لوگ بدلیں گے تو تب رب کی نعمت عذاب کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے، وگرنہ جب تک لوگ شکر ادا کرتے رہیں گے نعمت کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کبھی نعمت بدلے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اصول رہا ہے ہمیشہ، یہ قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو نہیں بدلے گا، جس کو جو عطا فرما دیا وہ عطا فرما دیا ہے۔ ہاں شرط یہی ہے کہ وہ شکر کرتے رہیں، رب کے آگے سر جھکاتے رہے تو پھر وہ نعمت اس پر جو ہے وہ قائم دائم رہے گی، لیکن جیسے ہی کوئی قوم یا کوئی بھی شخص دی ہوئی نعمت کا جب ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر وہ نعمت نہیں رہتی ہے، پھر وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مثلا پچھلی قوموں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا ہے، وہ عذاب دینے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے سمجھا کہ جناب یہ تو ہماری ملکیت ہے، یہ تو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ قارون پہلے غریب تھا، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت دی اب حق بنتا تھا کہ یار وہ رب کے آگے سر کو جھکاتا، شکر ادا کرتا، لیکن اس نے کیا کہا تھا، اس کے الفاظ تھے قال انما اوتیت علی علم عندی، کہ یہ جتنی دولت میرے پاس آئی ہے یہ اس میں میرے علم کا کمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے فرعون کو بادشاہی ملی تو حق بنتا تھا کہ وہ رب کے آگے جھک جاتا، اس نے وہ اپنے آپ کو خود ہی خدا بنا لیا۔ نمرود کو بادشاہی ملی تو پھر اس نے اپنے آپ کو پھر خدا بنا لیا۔ اب رب نے نعمتیں دی تھی کہ میرے بندے ہیں یہ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن بجائے فائدہ اٹھانے کے جناب لوگ اسی نعمت پر ہی آ کر گئے کہ نہیں یہ ہمارا حق ہے۔ اب اسی پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں کہ پاکستان بنایا گیا تھا نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے، جب لوگوں نے نظام خلافت کو سپورٹ کرنے کے بجائے جب جمہوریت کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہے، آج پاکستان کے حالات دیکھ لیں۔ تو اس لیے ہم جب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، ٹھیک ہے، جو تم کرو گے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوگا، رب تم پر ظلم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ اصول ہے کہ جب ہم ظالم کو سپورٹ کریں گے، ظالم کی مدد کریں گے تو نعمت خود بخود بدل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب کی عادت ہی نہیں، سنت ہی نہیں ہے کہ رب کوئی نعمت دے اور اس نعمت کو پھر تبدیل کر دے۔ فرمایا ہاں حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تم بدلو گے تو رب کی نعمت بدلے گی، اگر تم نہیں بدلو گے تو رب کبھی اپنی نعمت کو نہیں بدلے گا۔ اس کی موٹی سی مثال دیکھیں، جنت کے اندر کبھی نعمت نہیں بدلے گی، جو چیز رب نے جنت میں عطا فرما دی ہے وہ ہمیشہ ویسی رہے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جنتی ہمیشہ ویسے رہیں گے، ٹھیک ہے۔
جیسے جنتیوں کی عادت نہیں بدلے گی، جنتی وہاں گناہ نہیں کریں گے، جنتیوں کے وہاں پہ نافرمانی نہیں ہوگی، جنتی ہمیشہ رب پر راضی رہیں گے. تو فرمایا جب کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رب پر راضی رہیں گے تو ویسے ہمیشہ ہمیشہ ہی ان پر نعمت جو ہے وہ قائم و دائم رہے گی. دنیا کے اندر بھی یہی مثال ہے ہر اس شخص کے لیے ہے. اگر کوئی شخص جتنی دیر رب کے آگے جھکتا جائے گا، شکر کرتا جائے گا، رب کی نعمت بڑھتی جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری دولت بڑھتی رہے، تمہاری عزت بڑھتی رہے، تمہارا وقار بڑھتا رہے، جو کچھ میں دیتا رہوں تم صرف شکر کرتے آنا، میں بڑھاتا ہی جاؤں گا. سبحان اللہ. ہاں تبدیلی تب آئے گی جب ناشکری کرو گے. ٹھیک ہے، تبدیلی اسی وقت ہوگی، نعمت اس وقت عذاب بنے گی جب ناشکری کرو گے. جب تک تم میرے آگے جھکتے رہو گے میری نعمت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. تم جو کر رہے ہو وہ دیکھ بھی رہا ہے، جو تم بول رہے ہو وہ سن بھی رہا ہے. اب اگلے لوگوں کی مثال دی ہے، فرمایا کداب آل فرعون والذین من قبلہم. فرمایا دیکھو رب اپنی نعمت نہیں بدلتا، لیکن ہوا کیا ہے؟ فرمایا فرعون اور اس کے کارکن والذین من قبلہم، اور فرعون سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ بھی ان کا طریقہ کیا تھا؟ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا ہے. رب نے نعمت دی تھی لیکن رب کی آیتوں کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا. رب نے نبی بھیجے ان کو جھٹلا دیا، رب نے معجزات نبیوں کو دے کے بھیجے ان کو جھٹلا دیا. اب دیکھیں نا، اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے وہ کتنی عروج عطا فرمایا، فرعونیوں کو کتنا عروج ملا، بنی اسرائیل ساری کے ساری ان کی غلامی کرتی رہی ہے. لیکن جیسے اللہ کا نبی آیا ہے انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا. تو پھر ہوا کیا ہے؟ فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر جتنی قوموں نے پھر رب کو جھٹلایا نا، فرمایا ہم نے پھر سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا ہے. قوم عاد کیوں ہلاک ہوئی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. رب کی نافرمانی کی ہے، رب نے ہلاک کر دیا. قوم سمود کو ہلاک کر دیا، لوط کو ہلاک کر دیا، فرعون کو ہلاک کیا، نمرود کو ہلاک کیا. کیوں ہلاک کیا ہے؟ میں جب ہم نے نعمت دی تھی تو حق بنتا تھا نا کم سے کم شکر تو کرتے. قوم عاد کو کتنی طاقت ملی، قوم سمود کے پاس کتنا پیسہ آیا، قوم لوط کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، نمرود کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. فرمایا جب سب کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے پھر حق بھی تو بنتا تھا یار رب کے آگے جھکے بھی تو صحیح نا. اب دیکھیں نا، 4 پیسے آ جائے تو بندے کا دماغ نہیں خراب ہو جاتا؟ جس کے پاس 4 ٹپے آ جائے وہ دماغ خراب کرتا. فرعون کے پاس پوری روئے زمین تھی تو اس کا تو خود بخود دماغ خراب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کو جو ہم نے ہلاک کیا نا، وہ ہلاک ہم نے ایسے نہیں کیا. کذبوا بآیات ربہم، جب انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. قوم سمود کا دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. قوم سمود نے کہا تھا جی پتھر سے آپ اونٹنی کو پیدا کر کے دکھا دیں. حالانکہ کیا تک بنتا ہے مجھے آپ بتائیں، پتھر کہاں اونٹنی کہاں. ان کا اپنا ہی ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی. کیا ہے کہ جی آپ پتھر سے اونٹنی پیدا کر دیں، اگر پتھر سے اونٹنی پیدا ہو وہ رب کی گواہی دے تو ہم سارے ایمان لائیں گے. تو پھر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پتھر کہاں اونٹنی کہاں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی نشانی پوری کر دی نا. ٹھیک ہے، رب نے تو پوری نشانی ان کی کر دی تھی. انہوں نے جو کچھ مانگا ان کو دے دیا. بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، یہودیوں کو رستے کے اندر انہوں نے کہا جی ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا، آسمان سے نازل کر دیا، چلو بھی تم یہاں سے کھا لو. انہوں نے کہا جی ہم نے جناب یار ایک کنویں سے پانی نہیں پینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلو 12 قبیلے 12 سے یار ان کو اپنا کیا کرے، چشمے جاری کر دیں، ان کو جناب پانی پلا دیتے ہیں. یار ہر ایک ڈیمانڈ ماننے کے باوجود پھر بھی اگر رب کی بندہ کوئی نافرمانی کرے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھ لیں، انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی. انہوں نے کہا جی اگر آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے اور ہم اگر وہ کھا لیں تو ہم رب پر ایمان لائیں گے. لیکن دسترخوان بھی نازل ہو گیا، نازل ہونے کے باوجود کھا بھی لیا، اپنے پاس نشانی کے طور پہ رکھ لیا، پھر بھی انہوں نے جناب اللہ 3 خدا بنا لیے. کس کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں نا جی آج ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس جب قرآن کا نظام موجود ہے، ہم نے بھی انگریز کا قانون گلے نہیں لگایا تو ذلیل تو ہم نے ہونا ہی ہونا ہے نا. قیامت کے دن رب یہ سوال پوچھ لے جب میرا نظام تمہارے پاس موجود تھا بجائے میرے نظام کو اپنانے کے تم نے تو انگریزوں کا نظام اپنایا ہے، تو ذلیل تم خود ہو رہے ہو، ہم نے تو نہیں کیا نا. اب موٹی سی مثال دیکھیں، ٹیکس بھر بھر کے یہ قوم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان 3 یہ نہ گنجے منجے کو چھوڑتے ہیں، نہ زرداری کو چھوڑتے ہیں، نہ نواز اپنے عمران خان کو چھوڑتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے. لیکن نظام خلافت کی بات کوئی نہیں کرتا. حالانکہ فرق کیا ہے؟ ہر مہینے آپ ٹیکس بھر رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے، اور سال کے بعد زکوٰۃ دینی وہ بھی امیر لوگوں نے، یہ خلافت ہے. غریب پر تو اب اسلام نے ٹیکس نہیں لگایا نا، نہ غریب پر ٹیکس لگایا ہے، نہ غریب پر زکوٰۃ فرض کی ہے، نہ غریب پر یار کوئی اور چیز لگائی ہے. زکوٰۃ بھی فرض کی وہ بھی سال کے بعد، وہ بھی امیر لوگوں پر ہے، پھر بھی انہی غریبوں کو یہ نظام خلافت وارے نہیں کھاتا ہے. پھر ذلیل تو ہونا ہے. یہ جمہوریت اور نظام خلافت میں اتنا فرق ہے
کہ آپ 5% جو لے رہے ہیں نا اسی سے آپ امیروں کو پال رہے ہیں. اور خلافت کیا ہے؟ خلافت یہ ہے کہ غریب ہے کوئی بات نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں گلی کے اندر جا رہے تھے, ایک بابے کو دیکھا, اس عمر کے اندر مانگ رہا ہے. کہا جی عیسائی ہوں, جب تک جوان تھا کھاتا پیتا تھا. تو آپ نے فرمایا پھر؟ کہا جی اب بوڑھا ہو چکا ہوں, کما تو سکتا نہیں, محنت مزدوری کر نہیں سکتا, کہاں جاؤں, بھیک مانگنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. میں میرے پاس آ جانا تیرا وظیفہ لگا دوں گا. سویرے آیا وظیفہ لگ گیا. لوگوں نے کہا بابا عیسائی تھا, دفع کرتے اسے رہنے دیتے. کہا یار یہ ظلم ہے کہ جب جوان تھا تب ہمارے ٹیکس دیتا رہا ہے اور آج بوڑھا ہو گیا تو آج اسلام اس کو چھوڑ دے. فرمایا نہ اسلام ایسے سے نہیں چھوڑے گا. اب جس کا اس کا حق بنتا ہے کہ اسلام, کیونکہ اسلام کی کفالت میں رہتا ہے, اسلام کے اندر یہ رہ رہا ہے, تو کم سے کم اسلام کا حق بنتا ہے کہ یار چاہے عیسائی کیوں نہیں ہے یار, کم سے کم اس کا بھی حق بنتا ہے, اس کو بھی اٹھا کے کھلایا جائے. یہ نظام خلافت جو ہمارے قوم کو بارے نہیں کھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا ہے. یہ پاکستانی اگر ذلیل ہو رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگر آج انہوں نے نظام خلافت کو اپنایا ہوتا کبھی ذلیل نہ ہوتے, کیونکہ نظام خلافت کے اندر عمر بھی اور دیہاتی بھی برابر ہے. خلافت کسی کے نخرے نہیں اٹھاتے, سوال ہی پیدا. اسلام کبھی کسی کے نخرے نہیں اٹھاتا. ٹھیک, اسلام کے اندر عمر بھی برابر ہے اور عمر کا غلام بھی برابر ہے. اور ساری بات چھوڑے یار, بدر کی طرف جاتے ہوئے آقا علیہ السلام کے ساتھ 2 بندے تھے حضور کے ساتھ جو حضور کی سواری میں شریک تھے. آقا علیہ السلام کے ایک مولا علی تھے, ایک اور کوئی صحابی رسول تھے. ان دونوں نے, مولا علی نے اور صحابی رسول نے, دونوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو کے بدر تشریف لے چلیں, ہم اپنی باری آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. حضور نے شاہ فرمایا نہ ایسا کام نہیں ہونا, جیسے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے ویسے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے. بتاؤ یار, حضور کو بھی ثواب کی ضرورت ہے, امام الانبیاء ہونے کے باوجود حضور کو بھی ثواب, لیکن نہیں, تعلیم امت تھی کہ میں امام الانبیاء ہونے کے باوجود اگر مجھے رب کی بارگاہ اقدس میں اجر کی ضرورت ہے, تمہیں تو ویسے بہت زیادہ ہے. یہ نظام خلافت تھا جو رب نے مسلمانوں کے قانون دیا تھا. بھی قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے, اس قانون پر عمل کرتے رہنا, کامیاب رہو گے. اور دیکھ لو 1200 سال تاریخ اٹھا کے دیکھے, 1200 سال کی, جب تک مسلمان قرآن کو, نظام خلافت کو لے کر چلتے رہے ہیں, کامیاب رہے ہیں. اور 300-400 سال سے دیکھ لیں, جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اس کے بعد جناب آہستہ آہستہ قرآن والا معاملہ ختم ہو گیا. پاکستان کو چھوڑے پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں, کہیں ایک جگہ بھی قرآن کا جو ہے نظام موجود نہیں ہے. آج کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے مسلمانوں کا جس کی کم سے کم دہشت ہو. ہے کوئی ملک ایسا؟ کوئی ملک کی تڑی لگا دے یار, 2 ارب ہونے کے باوجود 80 لاکھ کو تڑی نہیں لگا سکتے ہیں. یہ ہے رب کی نعمت کو بدلنے کا نتیجہ. جب دیکھیں نا آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, رب نے مجھے روب بھی بڑا عطا فرمایا ہے. اس امت کے پاس جو روب تھا وہ حضور کے دین کی وجہ سے تھا. جناب عمر تو پہلے بھی جناب عمر ہی تھے نا, لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد روب کتنا عطا فرمایا. ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, راستے میں ایک جگہ کو بیٹھے اور دیکھ کے رو پڑے. لوگوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا یار میں جوان تھا, یہاں پہ اونٹ چرایا کرتا تھا, اور حالت یہ تھی میری کہ جوانی کے عالم میں مجھ سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. کہا پھر کلمے کا کمال دیکھو, رب نے اسلام کی دولت عطا فرمائی. آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن کیسر اور کسرا میرے روب کی وجہ سے ڈرتے ہیں. اسلام کی طبیعت کے اندر, مسلمان کی طبیعت کے اندر رب نے روب رکھا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان پھر مسلمان ہو. جتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا اس کا روب بڑھتا جائے گا. آج ہمارے مسلمان کیوں روب سے خالی ہو گئے ہیں؟ نہ کسی عالم کے اندر روب رہا ہے, نہ کسی قاضی کے اندر روب رہا ہے, نہ کسی حکمران کے اندر روب رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. صرف خالی فرضی باتیں تو ہے لیکن روب نہیں ہے. ہمارے کسی حکمران کی دہشت نہیں ہے, جو مرضی تڑی لگا کے دیکھ لیں. شام سویرے بھونک لیتے ہیں, ہم یہاں کر دیں گے وہاں کر دیں گے. ان کی تڑی کو سیریس ہی کوئی نہیں لیتا, ان کو پتہ کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے. محمد بن سلمان ہے نا, دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر ویسے طاقت کے لحاظ سے وہ سب سے بڑا ہے اس وقت, اس کی بڑی پاور ہے, لیکن اس خبیث کی تڑی کوئی نہیں مانتا, نہ وہ لگاتا ہے. اور ہمارے حکمرانوں کو تو ویسے حکمران کوئی نہیں مانتا, یہ تو ویسے ہی تلوے چاٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ ساری باتیں چھوڑیں یار. اگر ایٹمی ملک کا اگر چیف آف آرمی اسٹاف تڑی لگا دے نا خالی, تب بھی بڑی بات ہے, لیکن خدا نے ایسی ان کو کھینچی ہے یہ تڑی لگانے کے قابل بھی نہیں ہے. حالانکہ مسلمان خالی تڑی لگا دے تب بھی بڑی بات ہے. حضور نے شاہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, میرا دشمن 1 مہینہ دور ہو نا مجھ سے, میں صرف اتنا کہہ دوں نا کہ میں آ رہا ہوں, فرمایا اتنی بات سے وہ کانپ کے اٹھتا ہے کہ اب کیا بنے گا, محمد عربی تو آ چکے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ہم نے کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا, لیکن اس کی ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے خود ہلاک ہوئے ہیں. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, ہم نے فرعون کو بھی غرق کیا, فرعون کے کارکنوں کو بھی غرق کیا ہے.
اور کیوں کیا ہے؟ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سارے کے سارے ظالم تھے. ہم نے قوم سمود کو ہلاک کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ظالم تھے. قوم لوط کو کیا تو وہ بھی ظالم تھے. فرعون کو غرق کیا تو وہ ظالم تھا. نمرود کو اگر ایک مچھر سے مارا تو وہ ظالم تھا. کلن کانوا ظالمین، سارے کے سارے کیا تھے؟ یہ ظالم تھے. جتنے ظالم تھے پھر ہم نے کسی ظالم کو چھوڑا؟ یہ ظالم کے لیے بہت بڑا میسج ہے، رب کا پیغام ہے. میں اگر پچھلے ظالم نہیں بچے نا تو بچے گا تو بھی. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اگر پچھلے ظالم نہیں بچے تو بچنا تو نے بھی نہیں ہے. تجھ سے بڑی بڑی کرسیوں والے، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے جناب اللہ پھنے خواہ تھے ہیں جی، اپنے آپ کو بڑے بڑا حساب کتاب سمجھتے تھے. لیکن ظالم اگر پچھلے نہیں بچے تو بچے گا قیامت تک کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں نا جی، سب سے بڑا ظالم تو ابھی آنے والا نا دجال. کتنی پاور ہوگی کہ لوگ اس کو خدا مان بیٹھیں گے. جنت بھی دکھا دے گا، جہنم بھی دکھا دے گا، بندہ مار کے یا زندہ کر دے گا. لیکن اس کا علاج تو رکھا گیا ہے نا، دجال کا علاج تو ساتھ ہی رکھ دیا گیا نا کہ جو مرضی کر کے دکھائے گا. جنت دکھا دے گا، جہنم دکھا دے گا، بندے مار کے اٹھا دے گا، بارش برسا دے گا، روٹی روزی دے دے گا، سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن ظالم ہے تو رب نے اس ظالم کا علاج بھی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا جی. تو اگلی بات دیکھیں، فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، میں اللہ کے نزدیک جانوروں سے بدترین لوگ کون سے ہیں؟ میں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے. رب کے نزدیک جانور سے بدتر، یعنی یوں سمجھ لیں، اس کو موٹی سی مثال سے یوں سمجھ لے، کتے سے بھی بدتر کافر ہے رب کے نزدیک. سور ہے نا، سور کی یہ خصوصیت ہے کہ سور کبھی بھی پاک نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، نیٹ سلائن ہے. حالانکہ جانور ہے نا، جانور کے چمڑے کو کاٹ کے اس کو رنگ دیا جائے تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے، پھر آپ جو مرضی اس کو استعمال کر لیں. لیکن خنزیر، سور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایسا بدترین پلید ہے کہ کسی صورت بھی یہ پاک نہیں ہو سکتا. اس کو نجس العین کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ قرآن کے اندر بھی اس کا آیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ خنزیر جانور ہے نا، ہے تو جانور، لیکن جانور سے زیادہ، خنزیر جیسے جانور سے بھی زیادہ بدتر جو ہے وہ کافر ہے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جانور سے بھی بدتر کون ہے؟ کافر، جنہوں نے کفر کیا ہے. عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو، یہ سارے جانور سے بھی بدتر ہے رب کے نزدیک. آج کوئی اس آیت کو پڑھ کے دیکھے تو صحیح نا، قرآن کو سامنے رکھے نا. یہ جو برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عیسائیوں والا جو چوڑوں والا جو ہوتا ہے، ہاں کرسمس منانے والا. ٹھیک ہے، لخت لانا تھا، یقین کرو کلمہ پڑھ کے بھی کرسمس منا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلا کے بھی کرسمس منا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب بتائیں کیا کرے بندہ؟ ٹھیک ہے جی، فلیکس لگا لیتے ہیں ان کے، جن کو جناب مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ان کو سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور جن کو تم مبارک دے رہے ہو، رب فرما رہا ہے یہ میرے بندے میرے ہی تھے، لیکن کتے سے بھی بدتر ہے، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ فہم لا یؤمنون، کیونکہ ایمان ہی نہیں لائے. وجہ دیکھے نا یار، مشہور مثال ہے نا، جس کا کھانا اسی کا گانا. یہ تو ہے نا، جس کا کھانا اسی کا گانا. فرما میرا رزق کھا کے میرے ساتھ شرک کیے جا رہے ہو. میرا ہی رزق کھا کے یہودی بن گئے، میرا رزق کھا کے عیسائی بن گئے، میرا رزق کھا کے ہندو بن گئے. کتنی بدترین مثال ہے ہندوؤں کی یار. رب کا رزق کھا کے ایک پتھر کو آپ ہی جناب والا تراش تروش کے اسی کو پھر خدا بنا کے کھڑے ہیں. جانور سے بدتر تو ہو گئے نا. جن یہودی اور عیسائیوں کے آج تلوے چاٹ رہے ہیں نا ہمارے حکمران، رب کہہ رہا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.